خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بل بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ قابل ذکر ہے قصہ نمرود کا، قابل ذکر ہے قصہ نمرود کا، وہ بھی کرتا تھا انکار سچے معبود کا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ اپنی شہرت پہ محسن نہ یوں تو مچل، اپنی شہرت پہ محسن نہ یوں تو مچل، ایک دن آ جائے گی تجھ کو بھی اجل، ایک دن آ جائے گی تجھ کو بھی اجل، روح کو صاف کر نیک اعمال کر، روح کو صاف کر نیک اعمال کر، صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حاضرین محترم، دین حق کے 3 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ ایمانیات، اور دوسرا شعبہ عملیات، اور تیسرا شعبہ کیفیات روحانیہ۔ ان تینوں دین حق کے جو تینوں شعبے ہیں، ان کا ایک اپنا ورت ہے، ان تینوں کے بغیر مومن کامل نہیں بنتا۔ یہاں میں ایک حدیث کوٹ کر دوں جو بخاری شریف میں درج ہے،
اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ شعبہ ایمانیات کیا ہے اور شعبہ اعمال کیا ہے، اور تیسرا شعبہ کیفیات روحانیہ کیا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بھی موجود ہیں، ایک اجنبی شخص آتا ہے اور سلام عرض کر کے جناب کے پاس دو زانوں ہو کے بڑے مؤدب طریقے سے آپ کے سامنے سر جھکا کے تلمیذ شاگرد کی طرح اتحیات کی شکل میں دو زانوں جوڑ کر بیٹھ کر حضور کے قریب ہو کے آہستہ آواز سے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ سوال کرتا ہے، دین سیکھتا ہے۔ مل ایمان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور پھر اس کے رسول، اس کی کتابیں، اس کے فرشتے، موت، آخرت، قبر، حشر، جنت، دوزخ، ایمانیات کا تذکرہ فرمایا۔ اس نے کہا، جناب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، آپ نے درست فرمایا۔ پھر اگلا سوال اس نے کیا، یا رسول اللہ مل احسان، مل اسلام؟ دوسرا سوال اس کا تھا، اے اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ اب ایمان جناب نے بتا دیے، ایمانیات، اب اسلام کا اس نے سوال کر دیا، اے اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی کرے، عبادات کو بجا لائے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، جو بھی ہمارے عبادات معاملات ہیں، آداب معاشرت ہیں، لین دین ہے، وہ سارے۔ اس نے کہا جناب آپ نے ٹھیک فرمایا۔ اب تیسرا سوال اس نے کر دیا، یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی، تابع داری اس طرح کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کم از کم تو یہ تصور نہ کر پائے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو یہ ضرور تیرا سوچ معیار بن جائے کہ اللہ ضرور تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا جناب آپ نے ٹھیک فرمایا۔ اب وہ رخصت ہونے لگا، جناب سے سلام لی اور چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف چہرہ انور، رخ انور فرمایا جانتے ہو یہ کون شخص تھا؟ صحابہ نے پہلے ہی، راوی جو بیان کر رہے ہیں حدیث کہتے ہیں کہ وہ اجنبی تھا، ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ ہمارے شہر کا، محلے کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا صحابہ نے، نہیں جناب رسول اللہ ہم نہیں پہچان سکے کہ یہ کون ہے، لگ رہا ہے اجنبی ہے، پردیسی ہے۔ فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ اب وہ انسانی شکل میں، فرشتوں کے امام ہے جبریل علیہ السلام، انسانی شکل میں، داڑھی شریف، امامہ شریف، اور مسافر بن کے، اور پھر وہ بھی آداب سکھایا کہ آپ نے دین سیکھنا ہے تو کس طرح سیکھنا ہے، دو زانوں ہو کے بڑے ادب کے ساتھ۔ اور پھر جو 3 سوال تھے، اس تینوں سوالوں کے اندر وہ سارا دین سکھا گئے جو ہمیں زندگی بھر جس کی ضرورت رہتی، ٹوٹل دین، ایمان، اسلام اور کیفیات روحانیہ۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دین حق کے 3 شعبے، اب میں آتا ہوں اس کی وضاحت کی طرف۔ دین حق کے کتنے شعبے ہیں؟ 3۔ یاد رکھیے، علم سیکھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، ثواب ہے۔ 3 شعبے ہیں دین حق کے۔
ایمانیات کا شعبہ، اعمال کا شعبہ، اور تیسرا کیفیات روحانیہ۔ ہم نے غور کرنا ہے کہ ان تینوں شعبوں میں سے ہمارے اندر کون سی کمی ہے، تاکہ ہم اسے دور کر کے اپنے دین ایمان کو مکمل کریں۔ اب شعبہ ایمانیات کیا ہے؟ جیسے آپ نے حدیث میں سنا کہ جب جبریل نے پوچھا حضور ایمان کیا ہے، تو آپ نے بتایا ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تو ایمان کرے۔ تو شعبہ ایمانیات میں جو پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العزت پر ایمان لائے، اس کی ذات اور صفات، اس کی ذات و صفات پر ایمان لائے کہ وہ ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب یہاں میں بتا دوں، ذات و صفات آپ اکثر لفظ سنتے پڑھتے ہیں، آپ کو نالج دے رہا ہوں، ورنہ میں چاہتا تو اور کوئی شعر شور پڑھ کے آپ کو ٹائم پورا کر دیتا۔ نالج، علم دے رہا ہوں، آپ علم حاصل کریں۔ اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان، آپ یہ اکثر سنتے ہیں اللہ کی ذات و صفات۔ اب یہ کیسے بنا؟ یہ ذات کیا ہے اور صفات کیا ہے؟ اللہ تعالی اپنے وجود، اپنی ماہیت اور اللہ ہونے میں، صرف اللہ ہونے میں وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ اس کی ذات ہے۔ اللہ اس کی ذات ہے، اس لیے آپ دیکھو گے اللہ کسی کا نام نہیں رکھا ہوگا کبھی بھی، اور نام ہوں گے، اللہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا اسم ذاتی ہے، اور جتنے بھی اللہ کے نام ہیں ان میں سے اللہ ایک نام ہے جسے اسم ذاتی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ کے نام ہیں وہ صفاتی ہیں۔ 99 تو اکثر قرآن میں آپ نے نام پڑھے ہیں، اس سے بھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو صرف اللہ جو ہے وہ اس میں ذات ہے، صفاتی نہیں ہے، ذاتی ہے، اسم اعظم ہے، اور باقی سارے اللہ کے نام جتنے بھی آپ یا رحمان و یا رحیم کریم وہ صفاتی ہیں۔ تو اللہ ذاتی اعتبار سے بھی شرک سے پاک ہے، اور صفاتی اعتبار، اب صفات کو بھی تھوڑا سا غور کر لو۔ صفات کیا ہیں؟ دیکھنا، سننا، اور اپروچ کرنا، چیزوں کو واچ کرنا، نگرانی کرنا جسے کہتے ہیں۔ یہ جو صفتیں اللہ کے اندر ہیں وہ کسی اور کے اندر، یہ اللہ کی ذاتی صفتیں ہیں۔ باقی اگر وقتی کسی کو چھوٹی موٹی صفت ملی ہے تو وہ اس کی عطا سے ہے۔ اللہ کی یہ ہمیشہ ہر جگہ دیکھتا ہے، یہ صفت اللہ کی ذاتی ہے، ہمیشہ ہر جگہ سے سنتا ہے، ہمیشہ ہر جگہ وہ سپورٹ کر لیتا ہے، ہر جگہ وہ مخلوق کو تخلیق کرتا ہے، وہ اس کی صفات ہیں۔ تو اللہ ذات اور صفات میں شرک سے پاک ماننا، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ اس کے رسول جتنے بھی آئے، اس کی آسمانی کتابیں، قرآن، تورات، انجیل، زبور، صحائف آئے، اس کے فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، منکر نکیر ہیں، روح نکالنے والے ہیں، دوسرے سارے معاملات جو اس نے ڈسپلن بنا رکھے، فرشتوں پر ایمان۔ اسی طرح جنت ہے، اس پر ایمان، دوزخ ہے، ایمان، جزا سزا قبر حشر یا بعد میں ہے، اس پر ایمان۔ اس کی ایمان صفت جو ہے آپ نے پڑھی، یہ ساری ڈیٹیل شعبہ ایمانیات ہے۔ جب بندہ ان سارے شعبہ ایمانیات کے اندر جو تفصیل ہے ایمان مفصل میں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، قیامت بھی بیچ میں ہے، والقدر خیرہ و شرہ،
من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، موت کے بعد زندہ کیے جائیں، یہ سارے شعبے ایمانیات کے ہیں۔ اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار ایمان میں نہیں باقی رہتا، ان سب پہ اقرار ایمان کہلاتا ہے۔ اور ایمان کے بغیر یاد رکھیے کوئی نیکی، کوئی خیرات، کوئی عبادت، کوئی دعا قبول۔ ایمان اگر ہے تو نیکیاں قبول ہوں گی۔ ہسپتال بنائے، غریب کی مدد کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، مسجد بنائی، نیکیاں، کوئی بھی نیکیاں، وہ انسانوں سے ہے، جانوروں سے ہے، معاشر سے ہے، معاشرات اپنے سے ہے، روحانیت سے ہے، فزیکل ہے، وربلی ہے، تو ساری عبادت کا ثواب تب ملے گا جب ایمان قبول کیا ہوگا۔ یہ ہے شعبہ پہلا دین حق کا، ایمان۔ اور دوسرا شعبہ اعمال۔ شعبہ اعمال قالب کی حیثیت رکھتا ہے، پورے دین اسلام پر قالب کی حیثیت سے۔ اس کے اندر ہمیں عملی طور پر آگے بڑھنا ہے ایمان قبول کرنے کے بعد۔ اور ایمان کے اندر بھی جیسے صفت ایمان میں اور یہاں بھی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کے ساتھ بھی اقرار کرنا ہے اور دل کے ساتھ بھی تصدیق کرنی ہے۔ یہ دونوں کیفیتیں ہوں گی تو ایمان قبول ہوگا۔ کوئی شخص کہتا ہے میں زبان سے نہیں کہتا، میں نے دل سے اللہ کو مانا ہوا ہے، تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور بہت سارے لوگ، اللہ معافی دے، آج جو مسلمانوں کے ایک لمبی تعداد منافق کے کیٹیگری میں ہے، اور وہ زبان سے اقرار کر رہے ہیں لیکن دل سے نہیں۔ اب زبان سے اقرار کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ایمان والے بنے ہیں، اور وہ منافقی علامتیں جو 3 بیان کی ہیں، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، وعدہ خلافی، وہ ساری اپنائی ہوئی ہے۔ بازار مارکیٹ جاؤ، ڈھونڈو کوئی بندہ، کوئی ایسا بندہ مل جائے جس کے اندر منافقی کی یہ تینوں چیزیں نہ ہو، تو اسے سلام کرو، اس دور کا وہ ولی ہے۔ جھوٹ نہ بولتا ہو، وعدہ خلافی نہ کرتا ہو، خیانت نہ کرتا ہو، ڈھونڈو ایسا بندہ، جھوٹ نہ بولتا ہو، خیانت نہ کرتا ہو، وعدہ خلافی نہ کرتا ہو۔ یہ 3 خرابیاں نہیں ہیں تو ایمان والے ہیں، تینوں خرابیاں ہیں تو منافق ہیں۔ خوشی نہ منائیے، منافق کی سزا کافر سے بدتر ہے۔ بھرا پڑا ہمارے بازار، دیکھو، چھوٹی ریڑھی سے لے کے بڑی شاپ تک دیکھو، ایک عام انسان سے لے کے اوپر جج تک چلے جاؤ، چیف جسٹس جنرل تک چلے جاؤ، کوٹ کے اکثریت منافقت کی میں بھری ہوئی ہے۔ کافروں کے نچلی جو دوزخ کی گندی ترین جگہ ہے، وہاں منافق کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور زبان سے یہ سارے لبادے منہ پہ پھر رہے ہیں، ہمیں مسلمان ہیں، مسلمان ہیں۔ یہ تینوں خرابیاں چک کے لگے پھر دینا، ہر بندہ دوسرا، ہر جھوٹ بولنا، آپ دیکھو، جھوٹ بولنے، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، تینوں منافق کی نشانیاں جس میں پائی جائے منافق ہے۔ جب تک اس سے توبہ نہ کر لے اس کی نجات نہیں ہے، کافر سے بری سزا ہے۔ اور ہر دوسرا آدمی، تیسرا آدمی اس سے مبتلا ہے۔ 100 میں سے اکا دکا 3 4 5 لوگ ملیں گے، اور اس دور کے اسے ہم ولی کہہ لیں تو شرم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ صرف نماز پڑھنا ہی ہم نے سمجھ لیا کہ سارا کچھ۔ تو باہر کیف، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، دونوں چیزیں ہوں گی تو ایمانیات مکمل ہوگا۔ اور دوسرا اعمال، دوسری کیفیات دین حق کی، اعمال، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت پر نہ نوری ہے نہ ناری، عمل سے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، اگر تو ایمان لے آیا ہے، مسلمان ہو گیا، تو اب عمل کی بات کر۔ عمل کیا ہے؟ جو رب رسول نے کہا فالو کر۔ اس نے کہا نماز نہیں چھوڑنی،
روزہ آ گیا نہیں چھوڑنا، قربانی، حج، جہاد، ہجرت، اور جو جو احکام اللہ رسول نے کہے ہیں اس کو پریکٹیکل کرو، پریکٹیکل، کسی کا انکار نہیں۔ یہاں وربلی یا دلی نہیں، کر کے دکھانا ہے، کرنا ہے۔ آداب معاشرت بھی اسی میں ہے، معاشرے کے جو حقوق ہیں، محلے داری، بھائی ماں بیٹے کے، بیوی بیوی کے، وہ بھی رشتے ہیں، حسن معاشرت بھی اسی کے اندر ہے، بزنس بھی اسی کے اندر ہے۔ تجارت دیکھو اپنے، یہ مارکیٹ چھوٹی ریڑھی سے لے کے بڑے سٹور تک چلے جاؤ، کتنی غلاظت بھری ہوئی ہے، عملی طور پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا سوائے یاد اللہ اکا دکا کے۔ دو عذاب نہ آئے تو کیا ہے، گندے حکمران بھی آئیں گے، گندی وبائیں بھی آئیں گی، گندی بلائیں بھی آئیں گی، ڈھیروں پیسے اٹھا کے بیگ بھرو چیزیں، اس کی کچھ بھی نہیں آئیں گی، ویلیو ختم۔ اور تیسرا کیفیات روحانیہ، اور کیفیات روحانیہ میں اس میں نے ایک حدیث سنانی تھی، چلو اگلے جمعے سے۔ کیفیات روحانیہ سے مطلب کہ اللہ رسول سے دل سے محبت کرے، خوف خدا، خشیت الہی، اللہ کا ڈر، اللہ ہر وقت ہر جگہ خوف کرے اللہ کا، ہر جگہ اللہ واچ کر رہا ہے، میرے اندر کی دھڑکن، میرے اندر کی سوچ بھی اس کے گرفت میں ہے ہر جگہ۔ اور کیفیات روحانیہ میں ایک احترام بھی، ادب بھی اللہ رسول کا، دین کا، دینداروں کا، علماء کا۔ انشاءاللہ مزید گفتگو